کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس میں گھر میں سکون آ جائے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا چیلا اس کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اگر ویسے بھی گھر میں یہ اگر عمل کیا جائے میں جو ابھی بتاؤں گا تو یقین کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے محبت کا بیج بویا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کو 313 مرتبہ پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم 111 مرتبہ۔ اسم اعظم سنتے ہیں تو سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے اور اس کو کس طریقے سے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اسم اعظم کی تلاش میں، کہ ساری عمر حمزات کو قابو کرنے میں لگ جاتی ہے کہ جی ہمیں حمزات مل جائے۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسم اعظم جب میں نے وہ شروع کیا، سمجھ لے کہ ایک انجانی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی خاص وظیفہ ہوگا اس حوالے سے وہ بھی بتائیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے۔ یہ آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے بھائی جان۔ اس میں نے ایک دفعہ اچھا رخسار بھائی اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ گھروں میں آج کل جو ہے وہ جھگڑے فساد زیادہ تر رہتے ہیں اور ہر کسی کو یہی چاہیے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس میں گھر میں سکون آ جائے۔ جی بھائی جان یہ بہت اچھا آپ کا کوسچن ہے۔ اب اس میں گزارش ہے کہ اس کی مختلف ریزنز ہیں، جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تو آج کل ایک ہر گھر میں نظر بد کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے، جو مختلف ہمارے پاس کیسز روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، اس کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جادو جنات کے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی جو سب سے پہلے دیکھیں، شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب اس کا چیلا اس کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج اس میاں اور بیوی کے آپس میں لڑائی کروا دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی ادھر اس کو اپنی ٹانگ پہ بٹھاتا ہے، وہ جب وہ تخت لگاتا ہے رات کو۔ اب میاں بیوی کے حوالے ریلیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ جس گھر میں بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں گے، سب سے پہلے جو رشتہ متاثر ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اس کی تو ان مختلف ریزنز ہیں، ان کا پھر آگے سے علیحدہ سے اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کو مختلف وظائف ہم بتا چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے، خاص طور پہ ہماری وہ بہن بیٹیاں جو اپنے سسرال میں بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی عزت نہیں کہ لوگ کرتے، ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتے، صبح سے لے کے شام تک وہ کام کرتی ہیں لیکن ان کو ان کا وہ مرتبہ اور محبت نہیں دی جاتی، کے لیے بھی خاص طور پہ یہ ہے۔ اگر ویسے بھی گھر میں یہ اگر عمل کیا جائے میں جو ابھی بتاؤں گا تو یقین کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے محبت کا بیج بویا جائے گا انشاءاللہ۔ کرنا یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 31، جو بھی ہماری وہ بہن بیٹی ہے وہ اس کو روزانہ 111 مرتبہ کم از کم، اگر اس کو 313 مرتبہ پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم 111 مرتبہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ بڑی خاص آیت مبارکہ اس حوالے سے، روزانہ جب یہ پڑھیں آگے چینی والا بول رکھ لیں، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو 2-4 دانے ویسے سائڈ پہ کر لیے، بعد میں اس بول کے اندر ڈال دیے، اور نیت یہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر میں ان سب کے جتنے افراد ہیں ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ یہ خاص عمل ہے، جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے نے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ کے کرم سے۔ ہم بہت سے اسم اعظم سنتے ہیں تو سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا؟ اچھا اسم اعظم کے حوالے سے مختلف یعنی کہ رائے پائی جاتی ہے، جیسے کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے حوالے سے بھی جو بھی ہمارے دین اسلام کی روح سے ہمیں عنایت کی گئی ہیں وہ ایک ٹھیک ہے، ہمیں ان سے اعتراض نہیں ہے۔ میرا ایک اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے مرشد آپ کو جو وظیفہ عنایت فرما دیتے ہیں آپ کے لیے وہی اسم اعظم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ان کی ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اسم اعظم کی تلاش میں، کہ جی مجھے یہ کوئی یا حیو یا قیوم کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی یا اللہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اسم کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن جب یہ چیزیں خالصتاً جو راہ سلوک کا مسافر ہے یہ چیزیں اپنے مرشد کے سپرد کر دینی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں ان کی ساری عمر حمزات کو قابو کرنے میں لگ جاتی ہے کہ جی ہمیں حمزات مل جائے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں جن ہمارے پاس آ جائے، یہ چڑیل آ جائے ہمارے پاس، یہ پری آ جائے ہمارے پاس، جی شہنشاہ جن آ جائے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ ہم سارا دن ہمیں یہی رابطے کرتے ہیں اکثر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے معاملات کے لیے رابطہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اب اس میں جو اسپیسیفک یہ کوسچن ہے آپ کا اس حوالے سے اسم اعظم کے حوالے سے یہی ہے کہ جو آپ کے مرشد آپ کو ذکر عنایت فرما دیتے ہیں آپ اس کو دل جوئی سے کریں، وہ بہتر جانتے ہیں آپ کی طبیعت کے بارے میں، آپ کے طریقہ کار کے بارے میں کہ آپ کے لیے کیا اور کیسے بہتر ہے۔
اچھا اس میں پھر آپ جو ہے وہ کون سا اسم اعظم جو ہے وہ؟ اچھا اس بندہ نچیز کو عنایت کیا گیا وہ اسم یا اللہ تھا. اچھا یا اللہ. اور الحمدللہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں وہ اپنے آپ کو اونچا کرنے والی بات نہیں ہے. الحمدللہ جب میں نے اس کی کثرت کی، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسم اعظم، جب میں نے وہ شروع کیا سمجھ لے کہ ایک انجانی کیفیت آپ کہہ سکتے ہیں، تو لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اسم اعظم بھی ہے یا اللہ کے حوالے سے، یہ اس کے طور پہ بھی مجھے عنایت کیا گیا الحمدللہ. پھر میں نے اس کی تکرار کی، روزانہ میں اس کو 25,000 مرتبہ پڑھتا تھا الحمدللہ. پھر میں نے اس کو 5 کروڑ مرتبہ تک بھی پڑھا، اس کے بعد کھلا بھی میرا بھی الحمدللہ آج تک جاری ہے. اور یقین کیجئے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے راز آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسم اعظم کی خیر و برکت جو آپ دعا کرتے ہیں، بہت دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ویسے ہی چلتے پھرتے کہہ دیا کسی کو، کوئی ہمیں خاتون آئی ہیں یا کوئی مریض آیا ہے، ہم ویسے ہی چلتے پھرتے کہہ دیا کہ اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے باجی یہ تہاڈا کام ہو جائے گا. یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے، وہ چند ہفتوں کے بعد ہی ہم آ کے خود کہتے ہیں جی میرا اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرما دی. سر اچھا ہر مرد ہر عورت کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، ٹھیک ہے، کوئی خاص وظیفہ ہوگا اس حوالے سے وہ بھی بتائیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے. یہ آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے بھائی جان. اس میں نے ایک دفعہ ایک چینل پہ، نجی چینل پہ اس کا وظیفہ بتایا. مجھ سے بہت سارے بہن بھائیوں نے رابطہ کیا اور فرمایا کہ سر میں اس جگہ پہ جاب کرتی تھی اور میں نے یہ وظیفہ کیا ہے. یہاں پہ کوئی اینولی وہ ہوتا تھا، عمرے کے ٹکٹ الاٹ کرتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا نام اس کورے سے نکل گیا ماشاءاللہ. یہ ایسا خاص وظیفہ ہے اور یہ وہ تیر ہے جو کبھی آپ کا رد نہیں جائے گا اللہ کے حکم سے. کرنا کچھ یہ ہے، جو لوگ بھی یہ درد دل رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے یقین کیجئے خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، پھولوں کی مانند، کیونکہ سارا دن بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی پیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے یہ شخص اس بندہ نچیز سے رجوع کیا اس نے. یہ ہمارے مرشد کریم میرے ماجی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل تھا. انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اتنے خاص وسائل نہ ہونے کے باوجود ہر سال وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اعتکاف پہ بیٹھا کرتے تھے ماشاءاللہ. اور یہ اس عمل کی بدولت تھا. جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ ضرور اس کو حاضری نصیب ہوگی. کرنا کچھ یوں ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. اگر تو آپ کے جیسے لاہور میں مزار شریف ہے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری، مزار شریف پہ جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب حضرت داتا علی حجویری سرکار کی طرف سے پیاری امی جان حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ٹھیک ہے. اور نیت یہ کریں کہ میں پہلا عمرہ، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عمرے کی سعادت عنایت فرمائیں، میں پہلا عمرہ پیاری امی جان حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کے نام سے کروں گا، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو لاہور میں نہیں رہتے، اگر وہ ناروال ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، سیالکوٹ میں رہتے ہیں، اس ایریا میں رہتے ہیں، تو وہ ہمارے مرشد کریم کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس پہ چلے جائیں، یہ عمل کر لیں. اگر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، آپ یہ عمل کسی بھی بزرگ کی نسبت کر کے، تو آپ یہ گھر میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں.